السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبی المجتبی وأحمد المصطفى صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وأزواجہ وأہل بیتہ وعفاته اجمعین دائما ابدا الى یوم الدین۔ بعدی حمدی والصلاة فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبیین وكان الله بكل شيء عليما۔ وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي بعدي۔ وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا نبي بعدي ولا أمة بعد أمتي او کما قال النبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ بزرگان دین، برادران اسلام، جیسا کہ آپ تمام جانتے ہیں کہ یہ جو محفل منعقد کی گئی ہے یہ 2 روزہ تربیتی اجتماع کے طور پر منائی جا رہی ہے، جس میں آخر العباد کو عنوان دیا گیا ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم احادیث کی روشنی میں۔ تو آج میرا جو عنوان ہے ختم نبوت کے بابت عنوان ہے، اور میں احادیث مبارکہ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جو اقوال اس میں آئے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہوئے عصر حاضر میں جو مختلف فتنے آ رہے ہیں اور آئیں گے، قیامت کے قائم ہونے سے پہلے اللہ کے بھی فرماتے ہیں کہ 30 جھوٹے دجال آئے جو نبوت کا دعویٰ کریں۔ تو اس میں بہت سارے مختلف زمانے میں گزر چکے ہیں اور ان کی تعداد کم ہو رہی ہے، اور یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ تو یہ پورے سب سے بڑا دجال جو آئے گا، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس کا خاتمہ کریں گے، جو حضرت مہدی علیہ السلام کے ساتھ مل کر اس کا خاتمہ ہوگا، جو خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ اور یہ جو 30 آئیں گے یہ نبوت کا دعویٰ کریں گے، وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ تو بزرگان دین، برادران اسلام، آج میں اسی عنوان کے تحت آپ سے ہم کلام ہونے کی جسارت کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے توفیق بخشے اور آپ حضرات جو بھی حاضرین ہیں ان تک یہ پیغام پہنچانے کی میں صحیح کر سکوں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے پیارے آقا محمد علیہ السلام، ما کان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ذات محمد عربی کسی کے بھی احد من رجالکم، تم آدمیوں میں سے کسی کے بھی والد نہیں ہیں، ولکن رسول اللہ، اور لیکن وہ اللہ کے کیا ہیں؟ رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور سارے انبیاؤں کے اب خاتم ہیں، وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اب اس آیت کریمہ کے شان نزول کے بارے میں متعدد اور معتبر تفاسیر میں بیان ہوا کہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت و شفقت اور پیار کی وجہ سے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا متبنہ بنا۔ متبنہ کہتے ہیں
کسی کو جیسا گود لے لیا جاتا ہے، کسی کو پالنے کی ذمہ داری لے لی جاتی ہے، یا منہ بولا بیٹا بھی آپ ہو سکتے ہیں، اور ایک عام زبان میں، دکنی زبان میں پالکڑا بولتے ہیں جسے، یعنی جس کی پرورش، تربیت، تعلیم کی ذمہ داری لے لی جاتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا متبنہ یعنی پالکڑا یا بولیے منہ بولا بیٹا بنانا، اور ان کا نکاح اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب بنت جحش سے فرمایا رضی اللہ عنہ۔ مگر اختلاف ہوا ان میں بیچ میں، بعد میں طبعی طور پر، جیسے آج کل لاک ڈاؤن کے بعد بہت سارے اختلافات کی بنیاد پہ کیا ہو رہے، زندگیاں جدا ہو جا رہی، ٹوٹ جا رہی۔ تو ویسے ہی زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا ہو گیا، اختلاف ہو گیا، اور اختلاف کی بنیاد پہ کیا ہوگا، ان کا نباہ نہ ہو سکا، اور وہ کیا ہو گئے، اپنی اہلیہ کو طلاق دے دی۔ اب ان کی عدت گزری، عدت گزرنے کے بعد آپ نے ان سے نکاح کرنے کا ارادہ فرمایا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کرنے کا ارادہ فرمایا تاکہ حضرت زینب کی بھی دلجوئی ہو جائے۔ مگر جیسا آپ یہ ارادہ فرمائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس دور میں سب کی تطہیر و تربیت فرما رہے تھے، وہ دور ایام جہالت سے ابھی نکلا تھا، یعنی ایام جہالت کا جو دور کہا جاتا ہے، ایام جہالت کے نظریات کیا ہے، وہ مراد کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے اعلان سے پہلے وہ حالت بہت بری تھی۔ لوگ اپنے اپنے تخیلات سے، اپنے اپنے نظریات سے زندگی کے جینے کا طریقہ بنا دیے تھے، اور اس طریقے کی تطہیر کرنے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا رول رہا۔ آپ کی حیات طیبہ سب کے لیے مثال بنی، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے لیے ایک ایسا نہج زندگی دیا، اسی لیے آپ کو معلم انسانیت فرما کہ آپ کیا ہے، معلم انسانیت ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کا کام شروع کرنے سے پہلے عرب میں انسانیت نام کی چیز نہیں تھی۔ کعبۃ اللہ شریف کا برہنہ طواف کرتے تھے، اور اس کو بہت بڑا عظیم کام سمجھا جاتا تھا، اور ایسے ہی بہت ساری خرافتیں تھی۔ تو ایسے ہی اب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متبنہ بنا لیے تھے حضرت زید بن حارثہ کو، اب ان کی اہلیہ کی طلاق ہو گئی تھی، تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نکاح کرنے کا ارادہ فرمایا تاکہ حضرت زینب کیا ہو، دل جوئی ہو۔ مگر وہ دور جاہلیت کے نظریات کے تحت وہ لوگ متبنہ کی بیوی سے وفا کے طلاق کے بعد، عزت گزر چکنے کے بعد بھی نکاح کرنا حرام سمجھتے تھے۔ کیا سمجھتے تھے؟ وہ حرام سمجھتے تھے، یعنی پالکڑا بیٹا ہے تو وہ شریعت میں کیا ہے، سلبی جو بیٹا ہوتا ہے اپنی پوچھ سے جو پیدا ہوتا ہے، یا جو ہے رضائی بیٹے کی وجہ سے کیا ہے، بیوی، اس کی بیوی کیا ہوتی، حرام ہوتی، یعنی جو اپنے اہلیہ کے عدت کے دودھ کے جو رضائی ایام ہوتے ہیں، اس میں کوئی بچہ دودھ پی گیا تو اس کی بیوی بھی کیا ہوتی ہے، والد، یہ کیا ہو کہ رضائی باپ بن جاتا، اس کے لیے کیا ہوا کہ حرام ہو جاتا۔ تو ایسے ہی خود کے بیٹے کی بیوی بھی کیا ہے، والد کے لیے حرام ہے، تو رشتہ حرمت کا ہوتا۔ تو ایسے ہی حضرت زید بن حارثہ کا معاملہ بھی لوگ جوڑ کے اپنے تخیلات سے سوچ رہے تھے۔ تو یہ سوچ جو لوگوں میں تھی، تو لوگوں کے اس اعتراض اور جہالت کی وجہ سے جو پرپکٹا کر رہے تھے لوگوں کے بیچ میں، ان کے خاتمے کے لیے، ان کے ان خدشات کے پیش نظر جو معاملات تھے، ان سب کو ختم کرنے کے لیے اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے بھی جسمانی باپ نہیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، لیکن وہ کیا ہے، سب کے رسول اللہ ہیں۔
تو یہاں یہ بات کا ستیاباب کر دیا گیا کہ حضرت زید بن حارث جو ہے یہ کیا ہے، کسی اور کے یہاں روحانی بات تو ہے اللہ کے رسول، جیسا ازواج مطہرات کیا ہے، روحانی والدہ ہیں، ان سے حرمت ثابت ہے، اب ان سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا. تو ایسے ہی اللہ کے رسول بھی کیا ہے، روحانی. مگر یہاں پہ جیسا اللہ کے رسول دوسری جگہ فرمائے انما انا لکم مثل الوالد، میں تمہارے والد کی طرح ہوں. اللہ کے رسول کا ارشاد ہے. تو یہ والد کی طرح ہوں کا مطلب مکرم معظم احترام کے اعتبار سے، اور بلکہ یہ بھی آیا کہ لا یؤمن احدکم ان احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ سمجھنے کے لیے یہ حدیث کو جوڑ کے لکھنا ہوگا کہ جب تک تم اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنے والدین سے زیادہ، اپنی آل اولاد سے زیادہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ سے محبت و الفت سے وابستہ نہیں ہوں گے، تب تک تمہارا ایمان بھی کامل نہیں ہو سکتا. تو جو مرتبہ اور مقام کا جو معاملہ ہے یہ اس حدیث سے ہم کو واضح سمجھ میں آ گیا. اب جو بات بتائی گئی اس آیت کریمہ کے اندر یہ بتایا گیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، کسی کے بھی والد نہیں ہے. تو اللہ کے رسول کی کتنی اولاد تھی؟ اللہ کے رسول کے 3 بیٹے تھے، حضرت عبداللہ، حضرت ابراہیم، حضرت قاسم. اور یہ تینوں بیٹے بچپن ہی میں پردہ کرے، انہوں حد بلوغ تک بھی نہیں پہنچے. آپ کی 4 بیٹیاں تھیں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین. تو یہ آپ کی لڑکیاں تھیں، انہی سے معاملہ آپ کا چلا. تو فرزند کا جو معاملہ تھا، کوئی بھی اللہ کے رسول کے فرزند عمر بلوغ تک نہیں پہنچے، بچپن ہی میں پردہ کر گئے. اب اس آیت کریمہ میں اب جو بات وضاحت کی گئی، ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے والد نہیں باعتبار سلبی، یا جو ہے باعتبار رضائی، ایسے کوئی رشتے کسی اور سے نہیں. اور دوسری بات یہ سب کے لیے کیا ہے، رسول ہے، ولکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہے. وہ خاتم النبیین، اور سارے انبیاء کے رسولوں کی کیا ہے، خاتم. اس کا مطلب خاتم کے معنی میں اب یہ بات بتائی گئی کہ آپ سب کی اخیر میں ضرور آئے، مگر اب آنے کے بعد نبوت بھی بند ہو گئی اور رسالت بھی آپ پہ مکمل ختم ہو گئی. لا نبی آبادی ولا رسول آبادی. اللہ کے میرے بعد نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی رسول آئے گا. میں سارے نبیوں کے بعد خاتم بن کے آیا ہوں، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اور ولا امت بعد، اب میری امت کے بعد پھر کوئی امت دوسری ہوگی بھی نہیں. یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے. تب قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے سب امت محمدیہ میں ہوں گے، سب امت محمدیہ میں. اب دیکھیے رسول کس کو بولتے ہیں، نبی کس کو بولتے ہیں؟ تو شریعت مطہرہ میں بتایا گیا کہ رسول جو ہے وہ ہوتا ہے جو نیا دین، نئی شریعت، نئی کتاب اس کو دی جاتی ہے. تو رسول ہوتا ہے وہ نبی بھی ہوتا ہے. رسول کے معنی ایک نیا پیغام دینے والا، نیا دین دینے والا، اور نبی کے معنی اللہ کے غیبی پیغام پہنچانے والا، وہی کے ذریعے ہو یا براست اللہ جل مجدہ سے ہو. جو عام لوگوں کو رابطہ اللہ کا ویسا نہیں ہوتا جو نبیوں سے ہوتا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، کیونکہ جیسا حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب دی گئی تورات زبور، ویسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دی گئی. اور اب ہر زمانے میں کیا ہوتا تھا، رسول کے ساتھ کئی انبیاء ہوتے تھے، جیسا ہارون علیہ السلام وغیرہ. ہارون علیہ السلام نبی تھے، رسول نہیں تھے. وہ دین کی شریعت کی جو ہے کیا کرتے تھے، اشاعت کرتے تھے. موسوی شریعت کیا کرتے تھے، وہ اشاعت کرتے تھے، تبلیغ کرتے تھے، اس لیے وہ نبوت پہ فائز تھے. ان کو نبی جو ہوتا ہے وہ نیا دین نہیں، جو رسول زمانے کا ہوتا اس کے تحت ہوتا ہے، اس کی معاونیت کے لیے، اس کی مددگاری کے لیے. اب
کیونکہ یہ اللہ کے نبی خاتم الرسول ہیں، خاتم النبی ہیں، اور اللہ کے رسول بار بار فرماتے ہیں کہ لا نبی آبادی ولا رسول آبادی وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ وَأَنَا خَاتِمُ الرَّسُولِ. ایسے کئی احادیث ملیں گے آپ کو جس میں اللہ کے رسول بار بار بولتی ہے کہ میں سارے رسولوں کا بھی خاتم ہوں اور سارے انبیاء کا بھی میں کیا ہوں؟ خاتم ہوں. میرے بعد نہ کوئی رسول آنے والا ہے اور نہ کوئی نبی آنے والا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت سب رسولوں کے خاتم بھی ہو گئے اور سب نبیوں کے خاتم بھی ہو گئے. اب دوسرے جو انبیاء رسول ہوا کرتے تھے ان کے ساتھ ایک ہی وقت میں 40 نبی بھی ہوتے تھے. یعنی ایک رسالت ملی، اس کی اشاعت، اس کی پہنچانے کے لیے، دوسروں تک ان کو دینے کے لیے پورے نبیوں کو کتاب کا پیغام ملتا تھا، وہ جا کے سب کو پہنچاتے تھے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بھی ہیں، آخر دو جہاں، اور آخری رسول ہے. تو اس کا جو کام کون کریں گے؟ علماء کریں گے. کون کریں گے؟ علماء کریں گے. اب علماء کیا کریں گے؟ اشاعت کا کام کریں گے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل. میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاءوں کی طرح ہے. یعنی جیسے بنو اسرائیل میں اور سابقان انبیاء کے لیے جیسے نبوت لے کے نبوت کے تحت انبیاء ہوا کرتے تھے پیغام دینے کے لیے، وہ کام اب میری امت کے علماء کریں گے. تو علماء جو ہوتے ہیں وہ غلام محمدی میں ہوتے ہیں. اب یہ نبی تو نہیں ہوتے مگر نبوت کی طرح جیسے کام ہوتا تھا، اشاعت کا، تبلیغ کا، دین پہنچانے کا کام یہ لوگ انجام دیں گے. یہ بات واضح ہو گئی کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نہ نبی آنے والا ہے اور نہ کوئی رسول آنے والا ہے. اور خود جو لوگ دعوے کرے وہ بھی اس کے قائل ہوئے پہلے، جیسا کہ غلام احمد قادیانی انہیں خود اپنے آپ سے یہ بات ظاہر کرتا تھا. اس کی کتاب ہے حمامۃ البشریٰ، اس میں انہیں خود لکھتا ہے قد انقطع الوحی بعد وفاتی وخاتم اللہ بہ النبیین. بے شک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہی منقطع ہو گئی. قائل ہے وہ خود یہ دعویٰ کرنے سے پہلے، یہ غلام احمد قادیانی مرزا جو ہے یہ نبوت کا دعویٰ کیا. تو یہ خود اپنے دعوے سے پہلے ابتدائی زندگی میں یہ اپنی کتاب حمامۃ البشریٰ کتاب اس میں وہ لکھتا ہے قد انقطع الوحی بعد وفاتہ وخاتم اللہ بہ النبیین. کہ بے شک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہی منقطع ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر نبیوں کا خاتمہ کر دیا. اور پھر لکھتا ہے حقیقت الوحی جو ایک عربی ضمیمہ ہے، یہ بھی غلام احمد قادیانی کا، اس میں بھی لکھتا ہے وَإِنَّ رَسُولَنَا خَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَعَلَيْهِ انقطع سلسلۃ المرسلین. تحقیق کے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور ان پر رسولوں کا سلسلہ قطع ہو گیا، مطلب اب اس کے بعد کوئی رسول آنے والا نہیں ہے. ابھی ثابت ہو چکا کہ یہ بات واضح ہو گئی کہ جو نبوت کا دعویٰ کرنے والے وہ بھی قائل ہیں، وہ جانتے بوجھتے چھوٹے دعوے کے. اب اس کے بارے میں بہت ساری باتیں آتی ہیں کہ یہ غلام احمد قادیانی جو تھا یہ تھوڑا سا پاگل ہو گیا تھا، مجنون ہو گیا تھا اور اس پہ شیطانیت سوار ہو گئی تھی. اور ایسے جتنے بھی کذاب ہوتے ہیں جو دعوے کرتے ہیں حالات میں بہت سارے الگ اور کچھ نام نکل کے آ رہے ہیں کہ حالات میں کچھ جو مسیح بول رہا، کبھی کچھ بول رہا، کبھی کچھ بول رہا، وہ خود ایک مذاق بن کے رہ گیا. اس کے خود ماننے والے ایک عجیب قسم کے کہ عیسیٰ ابن مریم ہوتے ہیں، کبھی عیسیٰ ہوں بول رہا تو ٹھیک عیسیٰ ہے تو عیسیٰ ابن مریم ہونا، عیسیٰ تو حنیف ساتھ میں لگا لیا نام بابا کا. جب بابا کا نام حنیف آ رہا تو عیسیٰ ابن مریم کا ہے، وہ تو نہیں، وہ ویسی چھوٹا ایسی چھوٹا. اس کے ماننے والے مختلف باتیں. تو یہ جو آپ کی تربیت کا جو 24 گھنٹے رکھے گئے ہیں اور جو سوچ سمجھ کے جو عنوانات دیے جا رہے ہیں یہ بہت ضروری ہے. یہ سمجھنے کی ہے کہ آس پاس میں کہیں نہ کہیں کوئی چور بیٹھا ہوا ہے
تو اس کی چوری کرنے سے پہلے چور کو پکڑ لینے کے لیے ایک اچھا ایک پیغام کا طریقہ بنایا گیا. تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کیا ہے؟ خاتم النبیین ہے، خاتم الرسول ہیں. ابھی بات قرآن سے بھی ثابت ہو گئی، خود اللہ کے رسول کے قول سے بھی ثابت ہو گئی. ایک موقع پہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَنَا لَبْنَةُ وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ، بخاری شریف کی حدیث ہے. آپ فرماتے ہیں میں وہ آخری اینٹ ہوں اور میں نبیوں کو ختم کرنے والا ہوں. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے اور ایک حدیث آتی ہے کہ قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم فَأَنَا مَوَاضِعُ اللُّبْنَةُ جِئْتُ فَقَطَمَتِ الْأَنْبِيَاء. فرماتے ہیں آن سلم کہ خصر نبوت کی وہ آخری اینٹ میں ہوں. یعنی ایک دیوار ہے، وہ دیوار کے اندر کوئی جگہ خالی تھی جہاں ایک اینٹ ایڈجسٹ ہو سکتی تھی، وہ مکمل پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو گئی. اب مکمل تعمیر ہو گئی نبوت. اب اس کے بعد کوئی نبی ہوگا نہ کوئی رسول ہوگا. مسلم شریف میں یہ روایت آئی ہے. اور میں نے یعنی میری آمد کے بعد نبیوں کا کیا ہو گیا؟ خاتمہ ہو گیا. اب حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی آنے والا ہے اور نہ کوئی رسول آنے والا ہے. پھر اور ایک روایت میں آتا ہے فَأَنَا مَوَاضِعُ اللُّبْنَةُ خَتَمَ بِالْأَنْبِيَاء. ابو دیاسی فرماتے ہیں کہ اس اینٹ کی جگہ میں فٹ ہو گیا ہوں، اس اینٹ کی جگہ میں فٹ ہو گیا ہوں اور انبیاء کی آمد مجھ پر کیا ہے؟ منقطع ہو گئی. اب میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے خصر نبوت کیا ہو گیا؟ مکمل ہو گیا. خالی اینٹ کی جگہ پر کر دی گئی. جو ایک اینٹ کی جگہ رکھی گئی تھی نبوت کے اندر وہ کیا ہو گئی؟ پوری مکمل ہو گئی. اب سلسلے نبوت و رسالت ہر طرح سے بالکل کیا ہو گیا؟ بند ہو گیا. اب خود مرزا قادیانی بھی اس بات کا قائل ہو گیا. وہ خود جو ہے جب مسلمان تھا تو اقرار کرتا تھا اس بات کا. ابھی آپ اس کے اقوال سنیں اس کی کتابوں سے. اب ابو ہریرہ سے روایت ہے آن وسلم فرمایا کہ مجھے تمام انبیاء اکرام علیہ السلام پر 6 چیزوں کی وجہ سے فضیلت حاصل. 6 چیزوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء پر مجھے فضیلت دی ہے. اور یہ اللہ کی آیت کریمہ ہے. اللہ فرماتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ. اللہ تعالیٰ نے بعض نبیوں کو بعض نبیوں پر فوقیت دے رکھی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ کو کتنے چیزوں پہ؟ 6 چیزوں کی وجہ سے کیا ہے؟ مجھ کو تمام انبیاء پر کیا ہے؟ فوقیت و فضیلت حاصل ہے. فرمایا کہ مجھے جوامع الکلام عطا کیا گیا، جوامع الکلم بنایا گیا. اللہ کے رسول کلام قرآن کا ہے جس کے کئی رموز ہوتے ہیں عربی کے اندر، ویسے ہی اللہ کے رسول کے کلام میں بھی کئی رموز جو ہے کیا ہوتے ہیں؟ جوہر اس میں پوشیدہ ہوتے ہیں. اور روب کے ذریعے میری مدد کی گئی ہے. پیارے قسم روب دار تھے اور میرے لیے غنیمتوں کا مال حلال کیا گیا. مال غنیمت جو ہوتا ہے وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حلال کیا گیا. یعنی اس سے پہلے کے انبیاء کو جب غنیمت آتا تو وہ پورا جمع کر دیتے، ایک آگ آتی لے کے چلے آتی تھی. مگر ہمارے پاس آقا علیہ السلام کے تصدق سے اب جو بھی مال غنیمت آتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے فرمان کے اس میں حلال قرار دیا گیا. اور پھر بتایا کہ میرے لیے زمین کو مسجد اور طہارت کا ذریعہ بنایا گیا. اور فرمایا کہ اس پر بجز مستثنی مواضع کی نماز پڑھوں اور تیمم کروں اور مجھے تمام مکلف مخلوق کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا. اب جتنے مکلف ہیں جن بھی ہیں اس کے بھی آپ خاتم ہیں، رسول ہیں اور خاتم نبی ہیں. جنوں کے بھی آپ نبی اور رسول ہیں. یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اعزاز ہے. سابقان انبیاء پر یہ اللہ نے آپ کو برتری عطا فرمائی. اور مجھ پر نبیوں کو ختم کر دیا گیا، مجھ پر نبیوں کو ختم کر دیا گیا. اور ان کی ایک اور روایت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنو اسرائیل کی سیاست حضرت انبیاء علیہ السلام کیا کرتے تھے. جب ایک نبی دنیا سے رخصت ہو جاتا تو اس کے بعد اور آ جاتا. وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَسَتَكُونُ خُلَفَاءُ. آقا فرماتے کہ میرے بعد نبی نہیں
اور خلفاء ہوں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ خلفاء راشدین ہیں۔ اب خلفاء راشدین کے بارے میں بھی وضاحت پوری آ گئی کہ امام حسن مصطفیٰ تک آخری خلافت، اب اس کے بعد حضرت مہدی علیہ السلام پر خلافت کا باب کھلے گا اور انہیں پہ ختم ہو جائے گا۔ اب بیچ میں جتنے بھی ہیں یہ سب کیا ہے؟ امراء ہیں۔ کیا ہے یہ سب؟ یہ امراء، حاکم ہے نا، حاکم امیر بھی بول لیجیے، مگر خلافہ کا معاملہ، خلفاء راشدین کا معاملہ امام حسن مصطفیٰ کے 6 مہینے کے ساتھ کیا ہوگا؟ مکمل ہو گیا۔ اب یہ صحیح صریح حدیث سے بھی بالکل عیاں ہو گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے نبوت کے ساتھ خاتمہ ہو گیا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ كُلُّهُمْ يَزْعَمُونَ أَنَّهُ نَبِيُّ اللَّهِ وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي۔ فرماتے ہیں کہ بے شک میری امت میں 30 کے قریب جو ہے بڑے بڑے جھوٹے ہوں گے، اور ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا میں نبی ہوں، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد اور کوئی نبی نہیں ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 دجالا كلهم يزعم انه رسول اللہ۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ اس وقت قیامت نہیں آئے گی جب تک 30 دجال خارج نہ ہو، نکل کے باہر نہ آ جائیں، جو سب کے سب یہ دعویٰ کریں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، جبکہ اللہ کے نبی وضاحت سے فرما دے کہ میں خاتم النبی ہوں۔ یہ خاتم النبی یعنی خاتم کے معنی بتائے گئے کہ ایک کوئی چیز ہے جو مکمل ہونے کے بعد اس کو مہر کر دیا جائے، اس کے بعد کوئی معاملہ باقی نہ ہو۔ جیسے تھیلا ہے، اس میں کوئی سامان ڈالے، اس کو لپٹ کے پوری پیک کر کے اس پہ مہر لگا دیا جائے، یعنی اس کے بعد اس میں کوئی دوسرا چائے داری ختم۔ تو ایسے اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء کو بھیجنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبی بنا کر بھیجا، یعنی سارے نبیوں کی یہ خاتمے پہ مہر لگ گئی، اب کوئی نبوت ہوگی نہ کوئی رسالت ہوگی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ پھر جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا قائد المرسلین ولا فقر وانا خاتم النبیین ولا فقر وانا اول شافع ومشفع ولا فخر۔ اس حدیث پاک میں آقا فرماتے ہیں کہ انا قائد المرسلین، میں رسولوں کا قائد ہوں، ولا فخر، اس میں مجھے کوئی فخر نہیں، وانا خاتم النبیین، میں سارے انبیاء کا خاتم ہوں، خاتم النبی ہوں، اور اس پر مجھے کوئی فخر نہیں ہے۔ وانا اول الشافی و مشفع ولا فخر، اور پہلا وہ شخص ہوں جو شفاعت کرے گا اور اس کی شفاعت قبول کی جائے گی، اور اس پر بھی کوئی مجھے فخر نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے اب قیامت کو یہ اعزازات و انعامات محبت فرمائے اور وعدہ فرمایا، مگر مجھے ان میں سے کسی پر کوئی بھی اپنی میری صفت پر جو اللہ نے مجھے منصب دیا ہے، مقام دیا ہے، اس پہ تکبر و فخر نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی خالص عطیات ہیں۔ حضرت ارباب رضی اللہ عنہ بن ساریہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِنِّي عِندَ اللَّهِ مَكْتُوبٌ خَاتِمُ النَّبِيِّينَ وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلُ فِي دِينِهِ۔ آقا نے فرمایا کہ بلا شبہ میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک تقدیر میں خاتم النبیین لکھا گیا ہوں، مکتوب یعنی اللہ کے رسول تقدیر میں یہ لکھ دیا گیا کہ آپ سارے انبیاء کے کیا ہیں؟ خاتم ہے۔ کب لکھا گیا؟ جبکہ حضرت آدم علیہ السلام گوندی ہوئی مٹی کی صورت میں تھے، یعنی ابھی آدم علیہ السلام کا پتلا بن رہا تھا، ان کی خمیر تیار ہو رہی تھی، اس وقت ہی پیارے آقا محمد علیہ السلام کا تعالیٰ خاتم النبیین لکھ دیا۔ پھر ایک حدیث میں آتا ہے، مستدرک کی حدیث ہے
ایک جگہ الفاظ یہ ہیں کہ یقول انی عند اللہ فی اول الکتاب الخاتم النبیین وان آدم لمنجدل فی دینہ. مستدرک نے بھی اس کو بیان کیا کہ آسروں نے فرمایا کہ میں پہلی نوشت یعنی تقدیر میں اللہ تعالیٰ کے یہاں خاتم النبیین ہوں، اور بے شک حضرت آدم اپنے گوندے ہوئے گارے میں تھے. یہ اس وقت کی بات ہے کہ اسی وقت اللہ تعالیٰ ابھی کارخانے قدرت ابھی پروان چل رہا تھا، آدم علیہ السلام کا خمیر تیار ہو رہا تھا، ابھی آدم مٹی پانی کے درمیان تھے. اسی وقت اللہ نے مجھے کیا کر دیا؟ خاتم النبیین بنا دیا، اور یہ تقدیر اس وقت لکھ دی گئی. پھر اور ایک روایت میں آتا ہے کہ انی عبداللہ وخاتم النبیین وابی منجدل فی دینہ. اس کو مستدرک نے بیان کیا اور حاکم اور ذہبی نے اس کو صحیح قرار دیا. اس حدیث کو فرماتے ہیں کہ بے شک انی، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، عبداللہ ہوں، وخاتم النبیین اور خاتم النبی ہوں، منجدل فی تینتہ، اسی وقت سے جبکہ میرے باپ حضرت آدم علیہ السلام اپنے گوندے ہوئے گانے میں تھے. اس حدیث سے صحیح میں بھی آن وسلم کا خاتم النبی ہونا صراحتاً واضح بیان کیا گیا ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطع فلا رسول بعدی ولا نبی بعدی. اسی حدیث کو میں نے خطبے میں بھی پڑھا کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک رسالت اور نبوت ختم اور منقطع ہو چکی ہے، میرے سوا بعد نہ کوئی رسول ہوگا اور نہ کوئی نبی ہوگا کہ ان کو میرے بعد رسالت اور نبوت ملے. یعنی اب نبوت کا معاملہ، رسالت کا معاملہ قیامت تک کے لیے میری ذات کے ساتھ منقطع کر دیا گیا ہے. اب قیامت تک نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ کوئی رسول آئے گا. اب شریعت کی بات ہوگی بھی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کوئی رسالت کی بات بھی ہوگی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کوئی پیغام کی بات بھی ہوگی، جو غیبی خبروں کی بات بھی ہوگی تو رسول اللہ علیہ وسلم کی، کہ رسول اللہ علیہ وسلم جو فرما دیے آپ شعار اسلام ہیں، آپ شعار شریعت ہیں، آپ معلم انسانیت ہے. اب آپ کے بعد نہ کوئی نبی آنے والا ہے اور نہ کوئی نیا دین آنے کی کوئی امید رکھی گئی ہے. پورا مکمل دین اللہ کے رسول نے فرما دیا، تو نبوت بھی ختم ہو گئی اور رسالت بھی ختم ہو گئی. اب قیامت تک اگر کوئی دین چلے گا تو وہ دین اسلام چلے گا، کوئی شریعت چلے گی تو وہ دین اسلام چلے گی. یہ صحیح حدیث میں بھی شرعی اور غیر شرعی ہر قسم کی نبوت کے ختم ہونے کو کھلی دلیل مانتی ہے. اب جو اس میں انکار کرے گا وہ کفر کی راہ پہ جائے گا. اتنے احادیث کے سارے وضاحت کے ساتھ آ گئے، اور ہر حدیث میں واضح لا نبی بعدی ولا رسول بعدی، انا خاتم النبی انا خاتم الرسول. خود قرآن بھی جو بولا، ابھی میں تلاوت کیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبی. اب دیکھیے یہاں پہ ولا کے رسول اللہ کے بعد وہ خاتم النبیین کا لفظ استعمال کیا رہا تھا. یعنی اگر خاتم الرسول بولتے تو کچھ تو بھی دعویٰ لوگ کرنے کے لیے گنجائش ہوتی تھی، تو اس لیے ولا کے رسول اللہ، اور لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، کسی کے والد نہیں ہے لیکن وہ اللہ کے رسول ہے. وہ خاتم النبیین، یعنی رسالت کے بھی آپ خاتم اور نبوت کے بھی خاتم. نہ آپ کے بعد کوئی نبوت باقی رہے گی اور نہ کوئی رسالت باقی رہے گی. آخر وسلم جب رجب میں تقریباً 30 یا 40 70 ہزار مجاہدان اسلام کو، جن کے پاس 10 یا 12 ہزار گھوڑے تھے، اونٹ وغیرہ تھے، ان کے علاوہ تھے، غزوہ تبوک کے سفر پر روانہ ہونے لگے، تو حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کو اہل خانہ کی حفاظت دلانے کے لیے مدینہ منورہ میں آپ نے اپنا نائب مقرر کر کے محمد بن مسلمہ انصاری اس رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا تھا، خلیفہ بنایا. جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے طور پر جاتے ہوئے اپنی اس مختصر سی غیر حاضری میں حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب بنایا تھا.
حضرت علی رومیوں کے خلاف لڑنے کے بڑے مشتاق تھے، دل میں کچھ غمگین ہوئے اور فرمایا کہ آپ مجھے بچوں اور عورتوں میں چھوڑ دیں۔ اس موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فاتح ایران کی روایت میں ہے کہ قال الا ترضى ان تكون مني بمنزلة ہارون من موسیٰ الا انه ليس بعدی نبی۔ فرمایا کیا تو اس پر راضی نہیں کہ اس نیابت میں تیری اور میری وہ نسبت ہو جو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کی تھی، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ دیکھیے اس واقعے میں جو اہم بات، اہم قول نبی جو ہمیں غور کرنا ہے وہ یہ کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کا مرتبہ کتنا بڑا ہے، کتنا عظیم مرتبہ ہے آپ کا۔ آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ تم جیسا حضرت موسیٰ کے نائب حضرت ہارون علیہ السلام تھے، ویسے ہی تم میرے نائب ہارون علیہ السلام کی طرح ہو۔ ایک طرف فرما دیے، پھر آگے وضاحت فرما دیے کہ من موسیٰ الا بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لیس بعدی نبی۔ یہ بات کو ختم کر دی کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہارون نبی قائم رہے۔ تم میرے پاس، میرے نزدیک کیا ہے، اللہ کے پاس میرے قربت کے اعتبار سے تم ہارون علیہ السلام کے جیسے ہو، مگر یاد رکھو میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ مطلب تم صاحب نبوت رکھنے والے نہیں ہو، نبوت کا حصہ بن سکتے ہو، یعنی مطلب تم خلفاء میں ہو، تم میرے خلیفہ ہو، اور تمہاری منزل جو ہے یہ مرتبے میں دوسرے صحابہ کے مقابلے میں تم کیا ہو، حضرت ہارون کے جیسے ہو، حضرت ہارون علیہ السلام کے جیسے ہو۔ تو یہ بات کتنی باریکی کی اللہ کے رسول کیسے واضح انداز میں بیان کر دیے۔ اس کو بخاری شریف، مسلم شریف، بڑی بڑی کتابیں اس کو بیان فرمائیں۔ اس روایت میں بھی اس بات کی واضح تصریح ہو گئی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہیں مل سکتی اور نہ کوئی نبی آ سکتا۔ حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حجۃ الوداع کے خطبے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس انہ لا نبی بعدی ولا امۃ بعدکم۔ اے لوگوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں۔ یعنی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت ہم، اب قیامت تک یہی امت چلے گی، اس کے بعد کوئی امت بھی نہیں آئے گی۔ جب نبی نہیں آئے گا تو کوئی امت بھی، یعنی قیامت تک امت محمدیہ ہوگی، اور جب خاتمہ ہوگا تو دنیا ختم ہو جائے گی، کوئی اس کے بعد آگے چلنے کا سلسلہ کاروان قدرت جو ہے، اس دنیا کو جو بنائی ہے قدرت اپنی، یہ سب ختم ہو جائے، قیامت ہی بپا ہوگی۔ ان تمام صحیح و صحیح احادیث سے ختم نبوت کا مسئلہ واضح سے واضح تر ہو گیا ہے، جس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی قطعاً کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ البتہ میں نہ مانوں گا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے، منکرین کا کوئی علاج نہیں ہے۔ نہیں ماننے والوں کو کیسا پنگا جائے گا؟ جو ذہن میں اپنے خراب کر کے آرزو لے کے بیٹھے ہوئے، ان کا کوئی معاملہ نہیں، آنے دو اسے جس کے لیے چاک کیا ہے، ناسے سے گریباں کو سلانے کے نہیں ہم۔ اب کیا کر سکتے ایسے لوگ، ان کو سمجھانا مشکل ہے، مگر اب یہ اجماع امت ہو گیا۔ جس طرح ختم نبوت کا قطعی عقیدہ قرآن کریم، حدیث صحیحہ متواترہ ثابت ہے، اس سلسلے میں کافی حوالے آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ اب کیونکہ مختصر ہماری یہ مجلس ہے اور ہمارا ٹائم جو دیا گیا تھا وہ وقت بھی ختم ہو گیا ہے، 9:15 تک کا ٹائم دیا گیا تھا، اب ٹائم آگے بڑھ رہا ہے تو میں بات کو سمیٹتا ہوں کہ بتایا گیا وَدَعْوَ النَّبُوَّةَ بَعْدَ نَبِيِّنَا صلی اللہ علیہ وسلم کفر بالاجماع۔ شرح فقہ اکبر ہماری عقیدے کی کتاب ہے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے اس کو سند فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں شرح فقہ اکبر میں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنا بالاجماع کفر ہے۔
اس کا سوائے قتل کے، اس کو خاتمہ کرنے کے کوئی اور اس کا کوئی درجہ قرآن دین میں باقی نہیں. یعنی اب قیامت تک کوئی نبی آئے گا نہیں، اگر کوئی دعویٰ کرے تو کیا ہے، وہ کافر ہے. الحاصل بات یہ ہو گئی کہ ختم نبوت قرآن و سنت کے قطعی اور واضح دلائل و براہین سے ثابت ہے، اور اجماع امت اس پر مستضاد ہے. تو اس کے حق و صحیح ہونے میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ بہت ممکن ہے کہ اغلب ہے کہ یہ مرزا قادیانی ہو یا اس جیسے جو بھی ہیں، ان سب کا معاملہ یہ ہے کہ ہم پیروی احمد مرسل نہیں کرتے ہے، نام مسلمان کا مسلمان کہاں ہے، یہ حالت ان کی ہو گئی. اب جیسے چاہے وہ جو نکلا ہوا حنیف کا معاملہ ہو، چاہے وہ مسلمہ کذاب کا معاملہ ہو، چاہے وہ جو ہے مرزا قادیانی کا معاملہ، یہ سب مسلمان کے ناموں سے جینا چاہتے ہیں، مگر مسلمان ہے اس کا. جب تک دل و جان مسلمان نہیں تو کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. اقرار باللسان تصدیق بالقلب، کس پہ ہونا ہے؟ ذات محمد عربی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کی تصدیق کرنا زبان سے اور دل سے تصدیق کرنا، زبان سے اقرار کرنا. جب تک یہ دو جز ایمان کے اقرار باللسان تصدیق بالقلب مکمل نہیں ہوں گے، تب تک کوئی نتیجہ کسی کو ایمان کا مل نہیں سکتا. وہی مومن ہیں جو یہ دو شہادتیں دے کر زبان سے بول کے دل سے تصدیق کر لے. تو اب یہ صحیحین اور یہ صریح احادیث، اس میں یہ سب جو وضاحت کے ساتھ آیا کہ بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی کو رسالت و نبوت نہیں مل سکتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت بھی ختم ہو گئی اور رسالت بھی ختم ہو گئی، کیونکہ نصوص قطعیہ اور احادیث متواترہ صحیحہ سے یہ بات اجماع امت سے ثابت ہے کہ آپ خاتم النبیین اور آخری نبی ہیں. اگر بالفرض کسی اور کو رسالت و نبوت مل جائے تو اس سے ختم نبوت پر زد پڑتی ہے. یعنی اب یہ بات ممکن ہی نہیں ہے. اگر کوئی بات آ کے کر رہا، معصوم لوگوں کو بھٹکانے کے لیے کوئی کچھ باتیں چھوڑ رہا ہے، تو یاد رکھیے، کیونکہ اس سے پیغمبروں کی تعداد اور گنتی اللہ تعالیٰ 1,24,000 کم و بیش نبی آئے، تو اب اس میں کیا ہوتا؟ خلل پڑ جاتا. اب اللہ تعالیٰ ایک نظام بنا دیا، 313 جو ہے رسول آئے، اب 9 پھر بڑھ جائیں گے، مقرر تعداد ہے وہ، اب اس میں کوئی اضافہ ہونے کا کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. تو یہ حضرت انبیاء کرام علیہ السلام کی تشریف آوری سے بھی کیا ہے، گنتی مکمل ہو گئی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سب کیا ہے، قطعاً اب کوئی اس میں زد میں معاملہ کوئی آیا تو گیا ہونا، کسی اعتبار سے یہاں سے کچھ بھی معاملہ ہونے والا نہیں ہے. اب بس اتنی بات رہ گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات، آسمان دوم پر ان کا وجود، اور قیامت تک، قیامت سے قبل ان کا نزول، اور 40 سال تک حکمرانی کرنا، یہ طے شدہ بات ہے. کیونکہ یہ بات بھی پیارے آقا خاتم النبیین محمد عربی حبیب اللہ علیہ السلام نے واضح طور پر امت کو دے دیا کہ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور وہ 40 سال تک کیا کریں گے، اشاعت کا کام کریں. تو یہاں جو آئیں گے انہوں نبی بن کے نہیں آئیں گے، نبی ہیں وہ. یہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، یہ عقیدہ دیا گیا، کیونکہ ہم کسی نبی کے اندر درجے میں یا ان کے مرتبے میں کمی بیشی نہیں کرتے. مگر اب جو آئیں گے وہ امتی بن کے آئیں گے. کیا بن کے آئیں گے؟ وہ رہیں گے نبی، وہ نبی ہیں کیونکہ آ چکے تھے، نبی تھے، وہ رہیں گے. تو مگر کام کیسا کریں گے؟ وہ دین محمدی کا کام کریں گے، ان کی شریعت کا کام نہیں ہوگا. اب جو آئیں گے وہ دین محمد کی خدمت کریں گے. دیکھیے آقا علیہ السلام کا مرتبہ کیا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا کو سارے انبیاء پہ برتری کی، اتنی برتری کی کہ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور آئیں گے تو کیا کریں گے؟ انہوں دین محمدی کی اشاعت کا کام انجام دیں گے. حضرت امام ابن عتیق کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ امت مسلمہ کا اس امر پر اجماع ہے کہ جس کی بنیاد متواتر حدیث پر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور اخیر میں کیا ہوں گے؟ وہ نازل ہوں گے. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول اور ان کی نبوت کی نفی کفر ہے. جیسے دوسرے نبی کا معاملہ کفر ہے، کسی اور کو نبی ماننا بھی
کیا ہے دین محمدی سے خارج ہونا ہے، ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول اور ان کی نبوت کی بھی کوئی کیا کرتا نفی نہیں کر سکتا۔ ان آئیں گے نبی ہیں مگر یہاں آ کے کام کیا کریں گے، ان کی نبوت کا نہیں کریں گے، نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کریں گے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم کی متواتر حدیث سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ثابت ہے، اور یہ بھی ثابت ہے کہ وہ ملک شام کے شہر دمشق میں جامع اموی کے سفید مشرقی مینار پر جس کو دمشق نور مینار کہتے ہیں، نور کیا ہے لوگ منارۃ المسیح کہتے ہیں، صبح کی نماز کے وقت کیا ہوں گے وہاں پہ اتریں گے اور لوگ دیکھیں گے، جب وہ اتر کے آئیں گے تو ان کا جسم کیسا ہوگا، بتایا گیا کہ جیسے لوگ ایک دم پانی نہاتے کہ بغیر پوچھے کیسا آتے تو تری طریقے سے رہتی، ویسے وہ چادر میں اپنے آپ کو لپٹے ہوئے اس تری کی طرح ہو، اور جب وہ آئیں گے فجر کی نماز کا وقت ہوگا اور مصلی پہ حضرت جب موسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو آخری ہمارے غوث جو ہیں اللہ جو ہیں وہاں پہ کیا ہوں گے بیٹھے ہوئے ہوں گے اور وہ ان کا استقبال کریں گے اور کہیں گے بھائی چلو آپ آگے بڑھ کے نماز پڑھاؤ، تو بولیں گے نہیں مجھے امامت کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے، میں پیچھے نماز پڑھوں گا، وہ امامت کریں گے، وہ ان کی نماز ان کے پیچھے ادا کریں گے۔ اتنا تک احادیث سے سب چیز بتا دی گئی ہے۔ اس کے بعد جب نماز پڑھ کے نکلیں گے تو ایک دجال اپنے لشکر کے ساتھ باہر ٹھہرا ہوا ہوگا، اس سے مقابلہ شروع ہوگا، وہاں سے جب مقابلہ شروع ہوگا تو اس کے خاتمے تک مقابلہ چلے گا، اور اس کو مکمل ختم کرنے کے بعد پھر پوری دنیا میں نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم قائم ہو جائے گی، ساری امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پورا اسلام ہی اسلام کا پرچار ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب آئیں گے کیونکہ ان کے نزول کو احادیث متواترہ سے ثابت کیا گیا ہے۔ جو شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بغیر کسی اور نبی کے آنے کا قائل ہو تو اس کے کفر میں دو مسلمانوں نے بھی شک نہیں کیا، کیونکہ ان میں سے ہر ایک امر پر تمام پر حجت قائم ہو چکی ہے۔ اگر اب کوئی بھی شک و شبہ کی بات کرا تو وہ اسلام سے خارج، کیا ہوگا، وہ کافر ہو جائے گا۔ یاد رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ نزول آسمان سے ہوگا، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مرفوع حدیث ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ينزل من السماء، آسمان سے نازل ہوں گے، اور فرمایا کہ وہ نزول کے بعد 40 سال تک زندہ رہیں گے اور حکومت کریں گے۔ یہ حکومت قرآن و حدیث اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہوگی، اور عیسیٰ علیہ السلام آپ کے وفادار خلیفہ کے حکم میں ہوں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مدعی نبوت اور ان کو نبی ماننے والا واجب القتل ہے۔ یہ ہم نہیں بول رہے، یہ سب شریعت میں طے ہے۔ یہ قیامت تک اب کوئی بھی دعویٰ کرا تو اس کی سزا سیدھا سیدھا کیا ہے، قتل ہے۔ تو لہذا نصوص قطعیہ، احادیث متواترہ سے، اجماع امت سے یہ مسئلہ واضح صاف سامنے آ گیا کہ اتنا اور ایسا قطعی ثبوت ہم اس بات میں کوئی تعامل نہیں کر سکتے کہ کوئی بھی تعامل کرا تو وہ کیا ہوگا، کافر ہو جائے گا، بلکہ صحیح اور صریح احادیث کی عزت سے مدعی نبوت اور اس کو نبی ماننے والا واجب القتل ہے، مگر یہ قتل صرف اسلامی حکومت کا کام ہے، نہ کہ رعایا کا اور نہ کہ افراد کا۔ ابھی پوری دنیا میں جہاں بنے ہوا قتل نہیں ہوگا، یہ قتل کرنا کس کے ہاتھ میں ہے، اسلامی حکومت پہ جو برسر اقتدار ہے، جو خلیفۃ المسلمین یا امیر المسلمین ہے، اس کے ہاتھ میں۔ کوئی بھی عام آدمی پکڑ کے بس اتنا کر سکتا، اس پہ کچھ بھی جا کے اس پہ کیس کر کے اس پہ حکومت کو پابند کرنے کے لیے جھوٹا ہے، اس جھوٹی کو سزا دی جائے۔ ہمارا کام اتج۔ پھر بتایا گیا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قال قد جاء ابن النباہ و ابن عثالہ رسولین المسلمین الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ فرماتے ہیں کہ مسلمہ کذاب کے دو سفیر عبداللہ بن نوحہ اور اسامہ بن عثالی
آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ نے ان دونوں سے فرمایا کہ تم اس کی گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں؟ انہوں نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ مسلمہ اللہ تعالیٰ کا رسول ہے. معاذ اللہ. آپ نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا. اگر میں کسی قاصد کو قتل کرتا تو تمہیں قتل کر دیتا. حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ بین الاقوامی دستور اور سنت یوں جاری ہے کہ سفیروں کو قتل نہیں کیا جاتا رہا. ابن اثال کا معاملہ تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی ان کی کفایت کر دی. اسامہ بن اسالہ بعد کو مسلمان ہو گئے تھے اور اس کو بدایہ اور نہایہ نے بیان کیا. یعنی سفیر بن کے آئے تو اللہ کے رسول اتنے رحم دل تھے کہ وہ باوجود آپ کی رسالت کا انکار کرنے کے ان کو قتل نہیں فرمایا. کیوں نہیں فرمایا؟ کیونکہ مسلم اور کذاب آپ ان دونوں کا کیا تھا؟ سفیر بنا کے بھیجا تھا, پیغام دے کے بھیجا تھا, جھوٹا دعویٰ کر کے. اس کے بعد ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے رسول نے ان کو مقرر کیا کہ اس کو پیغام دے کے آؤ. جب مسلم کذاب کے پاس وہ گئے, جا کے اس کو بولے کہ دیکھو محمد رسول اللہ آخری نبی ہیں, تم جھوٹے ہو اور تم کو قتل کر دیا جائے گا, تم جہنمی ہو اور تم جھوٹے ہو. یہ بات کا پیغام جب اس کے دربار میں جا کے اس کو دیے تو اس نے کہا کہ تو جانتا ہے کس کا انکار کر رہا ہے؟ میں تیرے پیچھے دیکھ میری فوج چلی ہوئی ہے. تو وہ صحابی بولے کہ جو رسول کا غلام ہے اس کو ڈر نہیں ہوتا کسی شے سے. تو سوچ, جب اللہ کے رسول کے پاس سے پیغام لے کے میں تیرے کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے جب یہ آیا, اس وقت میں یہ نہیں سوچا میری بیوی ہے میرے بچے ہیں, نہ بیوی سے ملا نہ بچوں سے ملا. بس آقا اسلام نے جب تجھ کو پیغام دینے کا حکم فرمایا تو اسی وقت میں نکلا اور تیرے پاس حاضر ہو گیا اور تجھے بتانا چاہتا ہوں کہ تو جھوٹا ہے, تو کذاب ہے. اس کے منہ میں بولے. جیسا آپ کی آواز بڑی شجاعت کے ساتھ نکلی تو اس کے اوپر ایسا روک بیٹھا کہ وہ اندر سے تھکا گیا اور ظاہری طور پہ بولا کہ تو خبردار ہو جا, تیرا میں قتل کر دوں گا. تو وہ صحابی رسول نے فرمایا کہ تو کیا قتل کر سکتا ہے میرا؟ میں قتل کا کوئی ڈر مجھے ہے ہی نہیں. ہم وہ ہیں جو ہر فجر کی نماز کے بعد شہادت کی دعا کرتے ہیں, شہادت کی موت کی دعا کرتے ہیں. ہم وہ نبی کے غلام ہیں کہ ہم شہادت کی زندگی کو اپنی زندگی کا خرینہ سمجھتے ہیں. تو کیا ہمیں قتل کرے گا؟ وہ فوری تلوار اٹھایا اور ایک آپ کا ہاتھ کاٹ دیا. آپ مسکرا کے اسی آبت آپ کے ساتھ کہنے لگے کہ تو کیا سمجھ رہا ہے, تیری ڈرانے سے میں ڈر جاؤں گا؟ تو جھوٹا ہے, تو جھوٹا ہے, اور حق میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الرسول ہیں, خاتم النبی ہیں. تو فوری دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیا. بولا کہ دیکھ ابھی باز آ جا. تو آپ بولے لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ وانت کذاب الاشیر. بولے کہ تو جھوٹا ہے, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھتا ہے, وہ تنہا ہے اور وہ ایک الہ ہے, اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں اور خاص نبی ہیں. آپ کی گردن کو شہید کر دیا. اور جب صحابہ کے بیچ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ہیں, آپ کی آنکھوں سے اشک جاری ہو. جب لوگ دیکھے صحابہ کیا اللہ کے رسول کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے, تو بولے یا رسول اللہ کیا آنکھوں سے اشک جاری ہو رہے, بات کیا ہے؟ تو بولے میں جو صحابی کو خاصی بنا کے بھیجا تھا مسلمہ کذاب کے پاس, اس نے ان کو شہید کر دیا اور ان کے لیے اللہ کے رسول دعائیں فرمائیں. تو عزیز اور بزرگوں, شہادت کا جام پی کے ختم نبوت کا تحفظ کرنا یہ قرین غلام محمدی ہے, یہ قرین غلام محمدی ہے, اور اسی پہ ہمیں قائم رہنا ہے اور اس پیغام کو آگے امت تک پہنچانا ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین ہمیں نیک توفیق عطا فرما, نیک ہدایت عطا فرما. مولا جتنے احادیث تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم آج سنے ہیں, مولا ہمارے فکر و فہم میں جاگوزی فرما, ہمارے حافظ میں محفوظ فرما, اور مولا ہمارے یقین ختم نبوت پہ ہمیں دوام اور استقامت عطا فرما.
مولا ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، اے بار الہ ہماری نسلوں میں یہ پیغام جو دوام و استقام کے ساتھ ہم تک آیا ہے یہ ہم پہنچا سکیں، یہ قرین حیات عطا فرما مولا، تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق ہمیں عطا فرما، ہمارے قلوب کو تیرے حبیب کی سچی محبت سے لبریز فرما مولا، ہمیں الفت حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما، تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے وفادار بن کے جئیں اور مرے، ایسے قرین حیات عطا فرما مولا، ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرما، عزت کی زندگی عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، وقت رضا کریم طیبہ عطا فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔